للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا وقال سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری 8ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار مکہ اسلام کو ختم کرنے کی نیت سے مسلمانوں پر بار بار حملہ کرتے تھے۔ تو 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اور اس کے دوسرے سال ہی جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں کفار مکہ کی طرف سے ابو سفیان سردار بنے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کی بیوی غزوہ احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبا کر کھائی۔ تو اس طرح کے واقعات ہم بیان کر چکے ہیں۔ 2 ہجری میں ایک اور واقعہ رونما ہوا، یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام بنی سلمہ کے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے تو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ تھا۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائے تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام مسلمانوں کے لیے نماز کے وقت میں قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ کو بنا، مسجد اقصیٰ کو، جو فلسطین میں جو موجود ہے۔ تو محترم حاضرین، کیوں ایسا کیے؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں یہودیاں تھیں۔ شاید وہ یہودی حضرات کا دل نرم ہو کر وہ بھی ایمان لا سکتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گیا، تقریباً 16 یا 17 مہینے گزر گئے، لیکن وہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے، بلکہ مسلمانوں سے دشمنی ہی کرتے رہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی، یہ ارادہ یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کے لیے کعبہ قبلہ مکہ کعبہ کو بنایا جائے، پھر قبلہ مسلمانوں کے لیے کعبہ بنایا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے وقت بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو عین نماز کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی نازل فرما دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو محترم حاضرین، اے حبیب پاک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے حبیب پاک علیہ السلام، جو آپ آسمان کی طرف بار بار نظر کر رہے ہیں، ہم وہ آپ کو ملاحظت، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند فرماتے ہیں اس طرف آپ رخ کر لیجئے۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کا قبلہ بھی نبی کی رضامندی کے لیے ہے۔ محترم حاضرین، مرحوم الحاج محبوب پیرا نظامی صاحب جب بغداد کو سفر کے لیے زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک مسجد میں
بغداد کی غوث پاک کی مسجد میں یہی آیتیں لکھے تھے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ جو ہے بغداد سے واپسی کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو بولے کہ صاحب ہماری مسجد میں وہی آیتیں لکھ کے لگانا چاہیے۔ تو الحمدللہ وہ آیتیں ابھی ہمارے مسجد میں لگ کے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ آیتیں مانے بنو سلمہ کی مسجد میں عین ظہر کی نماز کے وقت نازل ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی نماز کے وقت یہ آیتیں نازل ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی نماز کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اللہ اکبر، نماز کی حالت میں تو خود بخود جو بھی حضرات، جو بھی صحابہ کرام مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے تھے، خود بخود نماز میں جس طرح نبی پاک علیہ السلام رخ کو پھیر دیے تو خود بخود صحابہ کرام بھی پھیر دیے۔ قربان جائیں صحابہ کرام ایمان پر، بغیر چھوما چرا۔ تو اس سے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی نظر نبی پاک علیہ السلام پر ہوا کرتی تھی نماز کی حالت میں بھی۔ تو اس طرح جو ہے تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، تو جب سے وہ مسجد کا نام مسجد قبلتین ہو گیا۔ جو کہ عمرہ حج جاتے ہیں تو وہ مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں، وہاں پر اب بھی دو قبلے ہیں، اس طرف سے اس طرف بدل گئے۔ تو محترم حاضرین، جو 16 یا 17 مہینے ہمیں مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھے ہیں، اس کے بعد نبی کی پسند سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر مسجد حرام کو، پھر کعبہ کو قبلہ بنایا۔ تو محترم حاضرین، جنگ احد کے بعد جب مسئلہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی، مکے میں صرف کافر حضرات تھے، کافر لوگ تھے، لیکن جیسے مدینہ منورہ میں آئے تو یہودی مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی جماعت جو ہے پیدا ہوئی، وہ منافقین کی۔ بات چیت، نماز وغیرہ سب مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے، جب پھر اکیلے میں جاتے تھے تو کافروں کی بات کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو منافقوں کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ تو محترم حاضرین، وہ ہمیشہ مہاجر اور انصار کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرتا تھا، کیونکہ عبداللہ بن ابی نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کا سردار بننا چاہتا تھا، ان کا رہنما، ان کا لیڈر بننا چاہتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو ہر صحابی جو ہے نبی پاک علیہ السلام نبی ہے تو ہر کوئی ان کی اقتداء، ان کی اطاعت کرے، ان کو ہی سردار بنائے۔ تو اس کی سرداری چلے گئی، اس کا عہدہ چلا گیا، وہ جلن سے جو ہے، وہ حسد سے وہ جو ہے منافقت کرنا شروع کر دیا۔ تو محترم حاضرین، ایک واقعہ پھر ایک جنگ آئی، وہ ہے غزوہ بنو مستلق۔ اس کا نام غزوہ مریسی بھی ہے، لیکن غزوہ بنی مستلق سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ جنگ میں زیادہ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک مسلمان شہید ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، یہ اس طرح ہوا کہ ان لوگوں آ کر چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کرے۔ پھر تو نبی پاک علیہ السلام پھر حکم دیا کہ جنگ کے لیے۔ تو محترم حاضرین، تو نبی پاک علیہ السلام جب جنگ کے پاس گئے تو وہ لوگ جو ہے، جنگ تو نہیں ہوئی لیکن مختصر ہوئی، لیکن وہ لوگ بھاگ گئے۔ تو وہاں پر ایک اہم واقعہ یہ آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار وقت واپسی میں گم گیا، واپسی میں گم گیا۔ تو وہ ہار ڈھونڈنے میں بہت دیر ہو گئی، تو نماز کا وقت ہو گیا، پانی موجود نہیں، فجر کی نماز، پانی موجود نہیں۔ تو نماز کا وقت ہونے آ رہا ہے، پانی موجود نہیں، تو اللہ اکبر، فوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے قرآن میں آیت عطا فرما دیا کہ جب کبھی پانی نہ ہو تم تیمم کیا کرو۔ تو تیمم جب فرض ہوا، وضو کا نائب جب بنایا گیا، تو تیمم کا حکم جب نازل ہوا، تو جب تیمم کا حکم نازل ہوا، تیمم مانے مٹی سے وضو کرنا، مٹی سے اس طرح وضو کرتے ہیں جس طرح پوچھ لینے سے وضو ہو جاتا۔ تو محترم حاضرین،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی نے آج مبارکباد دی ہے کہ یہ آل ابو بکر کی برکت ہے، آل ابو بکر کی برکات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانی فرما دیا کہ جب کبھی پانی نہ ہو تو تمہیں تیمم کر سکتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، وہی سفر میں یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضرورت کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے تمام صحابہ کرام قافلہ روانہ شروع ہو جاتا، لیکن عائشہ صدیقہ اکیلے رہ جاتے۔ تو جب یہ رواج یہ تھا کہ جب کبھی قافلہ گزرتا تو آخر میں ایک انسان کو رکھا جاتا تاکہ وہ جو چیزیں وغیرہ بھول گئے ہوں کیا ہو وہ سب پھر لے کر آنے۔ جب وہ صحابی ایک صحابی کو چھوڑے، جب وہ واپس آخر میں آ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بھی لگ گئی تھی انتظار میں۔ تو وہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے یہاں پر رک گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے اپنی اونٹ دے کے وہ آپ کی لگام پکڑ لے کے ان کو ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ ام المومنین ہے، پورے مومن کی ماں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہے، پورا ادب و احترام کے ساتھ آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیں منافقین کی چال کیسے تھی۔ تو یہ منافقین لوگ جو ہے یہ مشہور کر دیے استغفر اللہ، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط کام کر بیٹھی، تہمت لگا دیے۔ اب اس میں چیمیاں گنا شروع ہونا ہو، ہر کوئی ارے ایسا کہتے ہیں، ارے عائشہ جو ہے آخری میں آئی نہیں، ارے ان دونوں استغفر اللہ، ایسے باتیں شروع ہو گئی۔ تو باتیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات سنی تو فوری نبی پاک علیہ السلام جا کے سنائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جیسا ہی سنا تھا آپ کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہو گیا۔ تو محترم حاضرین کہ پھر عبداللہ بن ابی جو ہے ایک نیا فتنہ شروع کرا۔ کیا؟ یہ دیکھو، تو مسئلہ یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں کے پاس بھیجتے۔ وہاں کنویں کے پاس آلریڈی انصار صحابہ کرام رہتے، تو پانی لینے میں کچھ چھوٹا موٹی بات ہو جاتی ہے، تو یہاں تک کہ جھگڑا شروع ہو جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ باتیں آوازیں آ رہے ہیں، تو جیسے ہی آئے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ شور شرابہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ جہالت کی باتیں شروع ہو گئے، میرا تیرا، وہ تیرا یہ تیرا۔ حالانکہ مسلمان سب ہمارا ہے، مسلمان کبھی تیرا میرا نہیں بولتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تیرا میرے میں آ گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جیسے آوازیں سنے تو فوری تشریف لائے، آگے بولے کہ جہالت کی باتیں کیا ہو رہی ہیں، یہ جہالت کے دور کے نعرے کیا لگ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی نصیحت کرنا تھا، تو فوری جو ہے پھر ایک جنے مل گئے۔ تو عبداللہ بن ابی غصہ آ گیا، یہ کتنا کرے تو بھی، کیا کرے تو بھی، ان لوگ پھر یہ ہو رہے ہیں۔ تو جو ہے ایک بات بولا، بہت خطرناک بات بولا کہ ایک عزت والا ایک ذلت والے کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نکال دے گا۔ استغفر اللہ۔ عزت والا ہو تو اپنے آپ کو بولا، ذلت والا ہو تو استغفر اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ مراد لیا۔ تو ایک عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے تعلق سے اس طرح بول رہا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو جاتے لیکن ناراض ہوتے۔ اتنے میں وہ بات پہنچتے عمر فاروق بھی پہنچ جاتے۔ عمر فاروق فوری تلوار نکال دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، اس کے گردن ابھی اڑایا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے یہ منافق ہیں، یہ ہم کو معلوم تم کو معلوم، عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ اگر آپ قتل کر دیں گے، اس کی گردن اڑا دیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑ کر ختم ہو رہے ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، یہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو چھوڑ دو۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ حکم دیے کہ کہیں پر بھی رکے نہیں، جیسا جلد سے جلد قافلہ بڑھتے جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ان کے اوپر ایسا باتیں چل رہی ہیں، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن لوگوں کی باتوں میں کئی ذہنوں میں چل رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بھی نہیں کی، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی، تو بات چل رہی ہے۔ تو محترم حاضرین، اب مدینہ منورہ کا شہر نظر آ گیا، تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، ان صحابی تھے، ان پکے مومن تھے، ان کو بھی معلوم ہو گیا
کہ میرا باپ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایسا بولا کہ ایک عزت والا ذلت والا نکال دے گا، استغفر اللہ. تو فوری ان تلوالے کے سامنے ٹھہر گئے، آگے مدینہ منورہ کے سامنے باہر آگے نکل کے ٹھہر گئے، اور ٹھہر کے کیا کرے، اپنے بابا کو ہاتھ رکا دیے، بولے کہ تو میرا باپ ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تو اتنی بڑی بات بولا کہ عزت والا ذلت والا نکال لیں گا. تو عزت تو صرف رسول پاک علیہ السلام کے لیے ہے، ذلت تو تیرے لیے ہے. تجھے مدینہ منورہ میں آنے کا حق نہیں ہے، اگر آیا تو تلوار میرے گردن اٹھ جائیں گے. بیٹا سامنے ٹھہر گیا. اللہ اکبر، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی قربانیاں کیا دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں صحابہ کرام. تو پھر عبداللہ بن ابی نبی پاک علیہ السلام معافی چاہتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام درگزر کرتے ہیں. جب وہ مدینہ منورہ میں آتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تقریباً 1 مہینہ ہو جاتا، نبی پاک علیہ السلام بات چیت نہیں کرتے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی کچھ چیزیں کرتے ہیں. تو بعد میں ایک بات جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں پڑتی کہ ان کے تعلق سے یہ باتیں چل رہی ہیں، تو رونا شروع کر دیتی کہ میں کیا کروں، کیسا کروں، کیسا سمجھوں. تو اللہ اکبر، تو 1 دن 2 نہیں، کم سے کم 2 دن 2 رات اپنے خالی روتے ہی گزار دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اب تک کوئی وحی نہیں آئی، میں اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا، یہ لوگوں کے بارے میں کچھ بولوں گا تو میری بات ہو جائیں گی، میں جو بھی بولوں گا اللہ کے وحی کے، اللہ کے حکم سے ہی بولوں گا. تو تم اگر نیک ہو اللہ تمہاری برات کرے گا، اللہ تمہارے بارے میں بیان کرے گا، اگر برائی ہے تو توبہ کو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو فوری ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوری نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہاری برات کی گواہی دیا ہے، تمہاری پاک دامانی کی گواہی دیا ہے. 1 نہیں 2 نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک دامن کے بارے میں 10 آیتیں نازل فرمائے، 10 آیتیں نازل فرمائے. محترم حاضرین، منافقین دیکھیے کہاں تک لگ گئے ہیں، ان کی سوچ کہاں تک پہنچ رہی ہے، استغفر اللہ. تو محترم حاضرین، کہ اس کے بعد جو ہے پھر یہ کفار مکہ اپنے پورے دوسرے جماعتوں کو، دوسرے قبیلوں کو بلا کر، سب ملا کر پھر ایک فوج تیار کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے. اس میں یہودیاں بھی ان کو ساتھ دیتے، یہودیاں بھی ساتھ دیتے، ان کو پورا ہمارے مسلمانوں کے پورے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پورے کے پورے جو ہے وہ رازوں کو پورا لکھ کر دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوتی کہ پورے لوگ، پورے جماعتیں مل کر ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. مانے وہ جنگ کا نام ہے جنگ احزاب. حزب جو ہے جماعت، احزاب جو ہے اس کی جماعت، میں نے پورے جماعتی مل کر پورے مسلمانوں پر اٹیک کر رہے ہیں. پورے یہ قبیلے والے، وہ قبیلے والے، یہ گاؤں والے، وہ گاؤں والے، پورے مل کر قبیلے کو اٹیک کرنے والے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کرام کو بلا کر یہ مشورہ کرتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہر کوئی یہ مشورہ کرتا ہے کہ ہم ادھر جا کر کریں گے، ادھر جا کر لڑیں گے، ایسا لڑیں گے، ویسا لڑیں گے. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ منورہ میں رہ کے جنگ لڑیں گے، اور مدینہ منورہ کے اطراف ہم خندق کھودیں گے. کیا کریں گے؟ خندق کھودیں گے. تو جب تک عرب میں خندق کے بارے میں کیا معلوم نہیں تھا، تو یہ خندق کیا ہے؟ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک فارس میں، ہمارے ملک ایران میں لڑائیاں اس طرح ہی لڑی جاتی ہیں کہ ہمارے قلعے کے اطراف جو ہے خندق کھود دیتے ہیں، اور ہم قلعے میں محفوظ رہ جاتے ہیں. جو بھی باہر سے آتا وہ لوگ جو ہے خندق سے اتر، جب اوپر چڑھتے تو ہم آسان سے ان کو مار سکتے ہیں. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام اس مشورے کو بہت پسند فرمایا، اور پورے صحابہ کرام لگاتار 20 دن کام کرتے ہیں، اور 5 گز جو ہے اندر کھودتے ہیں. اس طرح پورا خندق تیار ہو جاتا ہے. وہ خندق کے دوران جو ہے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ مسلمان جو ہے کام کو نہیں جاتے، اور غربت کی حالت ہے، غریبی حالت ہے، اب کھانے پانا بہت مشکل ہے. تو ہر کوئی صحابی جو ہے بھوک میں تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت بھوک لگی ہے، دیکھو میں بھوک برداشت کرنے کے لیے میرے پیٹ میں ایک پتھر باندھا، ایک پتھر
باندھا ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھلاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے شکم مبارک پر، پیٹ پر 2 پتھرے بن گئے۔ اللہ، اتنی مصیبتوں سے، اتنے سے یہ اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے۔ آج ہمارا مسلمان یہ اسلام کی قدر کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ اسلام کو کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ آج اسلام کو ایک رسم و رواج بنا لیے ہیں۔ یہ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، پوری زندگی گزارنے کا ایک نظام کا نام ہے، پوری زندگی گزارنے کے ایک اصول کا نام ہے۔ آج ایک مسلمان جو ہے صرف عبادت کے لیے ہی اسلام کو یاد آتا ہے، یا رسم و رواج کے لیے اسلام یاد آ رہا ہے۔ محترم حاضرین، خدا کے لیے اسلام کو غنیمت جانو۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اتنی محنت سے میرے صحابہ کرام تم کو اسلام پہنچائے، تم بعد والے نسل کو کس طرح اسلام پہنچائے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے آگے والی نسل کو کیا اسلام پہنچا رہے ہیں؟ کیا اسلام پہنچا رہے ہیں؟ صرف ٹوپی لگانا اور نماز پڑھنا یہی اسلام ہے؟ یہی اسلام سکھائیں گے؟ اللہ، خدا کے لیے ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کے تکلیفوں کو یاد کرو، ان کے قربانیوں کو یاد کرو کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، کس طرح اسلام کو ہمارے پاس پھیلا کر امانت کے طور پر ہم کو دیا ہے، امانت کے طور پر دیا ہے۔ امانت اسے ہی کہتے ہیں کہ جو چیز ہم لیے ہیں ویسا ہی آگے والوں کو پہنچائے، اس کو امانت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم استعمال کر لیے، کھا لیے، پی لیے، پھر چلے گئے، اسے امانت نہیں کہتے۔ تو محترم حاضرین، تو اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک دن کا واقعہ ایسا ہوتا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے کہ آپ کے چہرے مبارک پر صاف نظر آتا کہ آپ جو ہے کئی دن سے بھوکے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو ہے بے چینی شروع ہو جاتی کہ نبی پاک علیہ السلام بھوکے ہیں، تو فوری گھر کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیوی کیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے بولو؟ تو بولے کہ 1 سیر آٹا ہے، 1 سیر آٹا ہے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ رہتا، ایک چھوٹا بکری کا بچہ رہتا۔ تو فوری آپ جو ہے ذبح کرتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اس کو پکا کر تیار کرو، میں نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دے کر آتا ہوں تاکہ ان کی بے چینی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، ان کی یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ اکبر! دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کتنا خاص خیال رکھتے تھے صحابہ کا، ان کے ہر ادا پر مٹتے تھے، ان کی سکون میں اپنا سکون سمجھتے تھے۔ تو محترم حاضرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے چند صحابہ کو جو ہے دعوت ہے، جس طرح ہمیں بھی آگے صاحب تمہاری دعوت ہے، تمہارے ساتھ 2-3 جنے بھی آؤ، لے کا لو، ایسا بولتے نہیں۔ اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہے میرے گھر میں دعوت ہے، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بلا لیجیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیتے، چلو آج جابر کے گھر کو دعوت، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو آئے تھے، اب کیا ہے، کچھ بول سکتے نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو سمجھ جاتے اور یہ کہتے، اے جابر، تم جو ہے میرے آنے تک روٹی مت ڈالو اور سالنا جو ہے مانے اوپر کی پلیٹ مت نکالو۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام آتے ہیں، پورے صحابہ کرام کے ساتھ آتے ہیں، تو اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن جو ہے سالنے میں ڈال دیتے ہیں اور آٹے میں ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لیتے جاؤ، پکاتے جاؤ، اس کو کھول کے مت دیکھو۔ تو اللہ اکبر، ایسی برکت ہوتی ہے، پورے صحابہ کرام پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، پورے صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، جیسا سالنا ویسا ہی رہتا، جیسا آٹا ویسا ہی رہتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، آپ کی لعاب دہن کا یہ معجزہ ہے، تو آپ کے پورے جسم مبارک کے کیا رہیں گے؟ اللہ اکبر! جب کبھی آنکھ کو لگا دے تو آنکھ سلامت ہو جاتی ہے، جب کبھی کنویں ڈال دے کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، جب کبھی آٹے میں ڈالتے ہیں تو آٹے میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ تو محترم حاضرین، اب اتنا ہوتا ہے کہ آخر میں ان لوگوں جو ہے پورے کے پورے کافر لوگ مدینہ کے اطراف آ کر کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہونا دیکھنا تھا ان لوگوں کو عجب چیز دکھی، یہ خندق کھودنا، یہ گڑھا ایک عجب چیز دکھی۔ یہ لوگ جو ہے آ کر رکنا شروع کر دیے، یہ کیسا کرنا، یہ کیسے جانا ہم،
مدینہ منورہ کے اندر جو ہے صحابہ کرام ہیں، ہم باہر ہیں، اب اٹیک کیسا کریں گے؟ تھوڑے لوگ جو ہے اٹیک کرنا چاہے لیکن مسلمانوں کو آسانی سے قتل کر دیا۔ اس طرح جو ہے جب ذرا لڑائیں ہوتے رہے، ایسا جو ہے ان 1 مہینہ تک کافر جو ہے گول مسلمانوں کو گول رہے، 1 مہینہ تک۔ لیکن 1 مہینہ جب ہوا ان کے پاس بھی کھانے کی کمی محسوس ہونے لگی، ان جو توشہ وغیرہ لیتے وہ بھی کم ہونا لگا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا مدد پہنچی کہ رات میں بہت زیادہ طوفان بھی آنے لگا، سردی زیادہ ہونے لگی، تو یہ لوگ برداشت کے باہر ہونے لگے۔ آخر میں ان لوگوں کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے اور کافروں کے دلوں میں بزدلی ڈال دیتا ہے، ڈر خوف پیدا کر دیتا ہے، بہت بڑی مدد ہے وہ۔ تو محترم حاضرین، تو وہ لوگ بھاگ چلے آتے، اس طرح جو ہے جنگ خندق میں مسلمان فتح یاب ہو جاتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ پورے پلاننگ وغیرہ اس میں جو ہے کفار مکہ بھی جو ہے اس میں شامل تھے، کفار مکہ بھی یہودی بھی شامل تھے، یہودی بھی ان لوگوں کو مشورہ وغیرہ، یہودی ان کو پلاننگ وغیرہ دیے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو معاہدہ کرے تھے مدینہ منورہ میں آتے ہی کہ دیکھو تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم بھی ہم کو ساتھ دینا، تم پر کوئی حملہ دے گا ہم تم کو ساتھ دیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ نہیں دیے، مسلمانوں کو ساتھ نہیں دیے، تو وہ معاہدہ توڑ چکے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے اب یہودیوں کی چال سمجھ گئے، تو اس طرح جو ہے یہودی بھی اب ہمارے لیے کھلم کھلا دشمن بن گئے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام یہ واقعہ جو ہے 5ویں ہجری کا ہے، تو 6ویں ہجری آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ وغیرہ لے کے عمرے کے لیے نکلتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پورا احرام وغیرہ باندھتے ہیں۔ تو مکے کے قریب جاتے ہی ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، جا کر ان کو پیغام دو کہ ہم صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جاتے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ تم جنگ کے لیے آ رہے ہو۔ وہ صحابی جا کے سمجھاتے نہیں، ہم جو ہے عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے قربانی کے اونٹ وغیرہ سب ہے۔ تو وہ نہیں سمجھے، ان پر حملہ کر دیتے، لیکن وہ بچ کے پھر واپس مسلمانوں کے پاس آ کر مل جاتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا کہ یہ لوگ جو ہے بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہماری نیت کو الگ سمجھ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، وہ جو ہے جنگ کرنے کی نیت سے سمجھ رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کا ایک مقام رہتا، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے، وہاں پر رک جاتے، یہاں پر بات چیت ہونا شروع ہوتی، ان آ کر بات کرے، ان آ کر بات کرے، ایسے بات چیت کرنا شروع ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور جا کے تم بات کرو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ محترم حاضرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور بنی امیہ کے ان کے کئی رشتہ دار ابھی کافر تھے، اور عثمان غنی بہت زیادہ مالدار تھے اور بڑے خاندان والے تھے، ان کا ہر کوئی ادب و احترام کرتا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے، وہاں پر جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سمجھائے کہ دیکھو ہم مسلمان عمرہ کرنے کے نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم خاموشی چل جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی نہیں مانے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیے اگر تم عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر لو، لیکن تمہارے نبی کو اور تمہارے ساتھیوں کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم عمرہ کرنا چاہے تو کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام عمرہ نہیں کریں گے تو یہ عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا، یہ عمرہ کی مجھے بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جو نبی پاک علیہ السلام جو فرمائے وہ ہمارے لیے قابل اطاعت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عمرہ نہیں کرتے۔ جب بات ایسی ہوتی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ قید کر لیتے، اپنے پاس رکا لیتے،
لیکن بات جو ہے بات پہنچتے پہنچتے یہ ہو جاتی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، یہ لوگ جو ہے ان کو قتل کر دیے، یہ بات پہنچتے پہنچتے نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی پہنچ جاتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے غصے میں آ جاتے کہ ہم لوگ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ جو ہے جنگ کے اوپر آمدہ ہے اور ہمارے آدمی کو شہید بھی کر دیے، چلو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے ہیں لوگ؟ 1500، یہاں پورا مکہ مکرمہ اور ان کا علاقہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے ایک جھاڑ کے نیچے 100 لوگوں سے بیعت لی، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سب میں بیعت لی کہ اب ہم جنگ لڑنے والے ہیں، کیا ہوتا دیکھیں گے۔ تو تمام صحابہ کرام جو ہے ہاتھ میں ڈال کے سب جنے جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سب سے اوپر جو ہے اپنا سیدھا اپنا ہاتھ رکھ کے فرمائے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام معلوم کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان موجود ہے، لیکن یہاں پر ایک ایمان کی طاقت کا، ایمان کی حرارت کا امتحان ہے۔ صحابہ کرام کس طرح نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر جانثار ہے، اپنے آپ کو کیسا قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، ایک امتحان تھا، لیکن پورے کے پورے صحابہ کرام کامیاب ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، سب کے سب جو ہے یہ کہ تو وہ بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ وہ بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان۔ وہ جو جھاڑ نیچے ہے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا۔ اور ایک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں کہ اے حبیب پاک علیہ السلام، یہ صحابہ کرام تم سے بیعت کر رہے ہیں، یہ تم سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ ہاتھ نبی کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بیعت سے وہ لوگ صحابہ کرام کی جان نثاری سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو گیا، وہ راضی سے رضوان ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، جب مکہ والوں کو یہ بات پہنچ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام بھی جنگ کے لیے تیار ہے، آپ لوگ جنگ چاہ رہے تھے نا، چلو ہم بھی تیار ہیں، چلو جنگ لڑیں گے۔ تو محترم حاضرین، اب ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کئی جنگ لڑ چکے ہیں، مسلمانوں کی کیفیت دیکھ چکے ہیں، مسلمان ہر لحاظ سے کم ہے، کمزور ہے، لیکن جیت ان کی ہے۔ آج تک ہم کتنا بھی کریں، کیا بھی کریں، جیت نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ جنگ لڑنا یہ مشکل ہے ہمیں، ایسا بلکہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کرتے، آپس میں بات چیت کرنا، ایسا۔ تو عبداللہ بن ثقفی بول کر عبداللہ بن مسعود ثقفی، ان جو ہے مکہ والے سے پوچھتے کہ میں جا کر بات کر کے آتا ہوں، تمہیں ہے کہ اجازت دو۔ تو مکہ والے اجازت دیتے ہیں، جا کے آؤ۔ تو وہاں پر جا کر پورا معاملہ دیکھتے صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ سو معاملہ آ کر اب مکے والوں کے سامنے آ کے یہ تقریر کر رہی، اے مکہ والوں، یاد رکھو تم جنگ کا ارادہ رکھے ہو، فوری اپنا ارادہ چھوڑ دو، ترک کر دو، کیونکہ تم کبھی نبی پاک علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ میں دیکھ کر آیا ہوں، کیونکہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا تھا، قیصر اور کسریٰ کے پاس گیا تھا، روم میں گیا تھا، فارس میں گیا تھا، لیکن وہاں کے غلام، وہاں کے سپاہی جس طرح بادشاہ کی ادب و احترام پر جان فشار کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ منظر، اس سے بھی زیادہ خوشنما منظر جو ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے درمیان دیکھا ہوں۔ جب کبھی نبی پاک علیہ السلام ناک نچھڑتے ہیں تو فوری کسی کے ہاتھ میں وہ موجود رہتا۔ جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کلی کرتے ہیں، وہ کلی کا پانی، وہ کلی کا تھوک مبارک لعاب دہن کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب وضو کرتے، وہ وضو گرنے کے پانی جو گرنے نہیں دیتے، بلکہ ہر کوئی صحابی لے لیتا ہے، یہاں تک کہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میں لیتا ہوں، اس طرح اڑ پڑتے ہیں۔ اور جس کسی صحابی کو پانی نہ ملے تو وہ دوسرے صحابی سے وہ تری کو لے لیتے ہیں، وہ کچے پن کو لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ ایسے جانثار صحابی میں کہاں نہیں دیکھا، بڑے بڑے فارس، بڑے بڑے روم کے پاس جا کر دیکھا، ویسا نہیں ہے۔ تم ان کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو، ان پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہو، ان کا وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، ان کا خون کا خطرہ کب گرنے دیں گے؟ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے۔ میں ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کے صلح کر لو، تم ان سے صلح کر لو، کہ بات چیت کر لے کے
تمہیں بھائی کمپرومائز ہو جاؤ، صلح کر لو، تو آخر میں صلح کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی رہتی، بات بنتی نہیں، آخر میں سہیل نامی ایک شخص آتے، جیسے ہی وہ آتے رہتے ہیں تو نبی پاک علیہ وسلم فرماتے اب سہیل آ گئے، ہمارا کام سہل کے معنی آسان ہو جائے گا۔ تو سہیل آئے، آ کر یہ شرائط بیان کرے کہ یہ شرائط پر جو ہے ہم صلح کر لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ وسلم کبھی جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، اسلام لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ اسلام پر جب خوب حملہ کیا جاتا، ظلم کیا جاتا، جب جنگ لڑنا ہے ہم لوگوں کو، اس سے پہلے جنگ کرنا ہی نہیں ہے، تلوار اٹھانا ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ جنگ بھی ہم سلامتی قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں، جنگ بھی جو ہے ہمیں دہشت گرد پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام تو سلامتی پہنچانے کا نام ہے، دہشت گردی کے ختم کرنے کا نام ہے۔ تو محترم حاضرین، تو سہیل آ کر یہ شرائط رکھتے ہیں کہ دیکھو کہ قریش اور مسلمان 10 سال کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، اب 10 سال تک کون بھی اب جنگا نہیں، اب یہاں سے ختم۔ اور جو قبیلہ تمہارا ساتھی بنے گا، تمہارا دوست بنے گا، وہ تمہارا دوست ہے، اس پہ حملہ نہیں کریں گے۔ ہمارا کوئی بھی قبیلہ ہمارا جو ساتھی بنے گا، ہمارا حلیف بنے گا، ہمارا دوست بنے گا، تو وہ ہمارا دوست ہے، تمہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اس طرح امن قائم رہ جائیں گا، ایسا 10 سال تک رہیں گا۔ اور اسی طرح اس سال آپ عمرہ کرنا نہیں ہے، آئندہ سال عمرہ کرنا، آپ خاموش چل جانا آپ لوگ۔ نبی پاک علیہ السلام مان لیے، اور آئندہ سال عمرہ کرنا، اور وہ بھی 3 دن کے لیے آنا، 3 دن عمرہ، اس کے بعد پھر چل جانا۔ اور آپ کے ساتھ جو ہے صرف تلوار ایک لانا، اس کے علاوہ دوسرا ہتھیار نہیں لانا، وہ تلوار بھی جو میان میں اندر رکھ کے رہنا، باہر نہیں نکالنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ہر صلح مانتے جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے پریشان ہوتی ہیں کہ ہر صلح کی ہر شرط جو ہے ان کے لیے بینیفٹ ہے، اور ایک خطرناک شرط رکھتے ہیں کہ ہمارے مکہ والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آیا تو تمہیں ہم واپس کر دینا، تمہارے مسلمانوں میں سے کوئی کافر ہو کے ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کرتے، ہمارے پاس کا آدمی تمہارے پاس گیا تو تمہیں ہمیں واپس کر دینا، ہمیں اسے ستائیں گے، ماریں گے، توڑیں گے اسے، لیکن تمہارے پاس کا آدمی ہمارے پاس ہے تو ہمیں چھوڑتے نہیں اسے، ہمیں رکھ لیتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام میں چلو اچھی بات ہے، ایسے چاہیے، یہ بھی صلح۔ تو اب صلح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلاتی کہ اے علی صلح نامہ لکھو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیپر لے کے صلح نامہ لکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ تو فوری سہیل ہنی کے روک دیتا، یہ کیا ہے، ہم محمد کو رسول مانتے ہی نہیں، اگر رسول مانتے تو جھگڑا کیوں؟ یہ نام اسی طرح نہیں لکھنا چاہیے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد بن عبداللہ کے بیٹے محمد لکھو، اللہ کے رسول محمد نہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو محترم حاضرین، تو رسول پاک علیہ وسلم فرمائے میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں عبداللہ کا بھی بیٹا ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اچھی بات ہے، تم جو وہی بول رہے، اچھی بات وہ رائٹ۔ دیکھیں نبی پاک علیہ وسلم کی ہر بات رائٹ بول رہے تھے، کیوں؟ نبی پاک علیہ وسلم جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، اچھی بات ہے۔ تو نبی پاک علیہ وسلم بولے کہ اے علی یہ رسول اللہ مٹا دو، اللہ اکبر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرے، اور بہت ہی ادب و احترام سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم پر میں عمل نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام مبارک کو میں کس طرح مٹا سکتا ہوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ آپ کے نام مبارک میں مٹانا، اتنی بڑی بے ادبی میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا ادب و احترام ہے، کتنا ادب و احترام ہے۔ تو نبی پاک علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں اچھی بات ہے میں ہی میٹ دیتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میٹ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بن عبداللہ لکھو۔ تو جب بن عبداللہ لکھا جاتا پورے صلح نامہ ہوتا، صلح نامہ پورا طے ہو جاتا، تو اب حسب وعدہ جو ہے نبی پاک علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آتے اور مکہ والے چلے آتے۔ اب یہاں پر بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جب سے دین کی دعوت دینا شروع کرے، اعلان نبوت جب سے فرمائے،
جب سے رکاوٹیں 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 رکاوٹیں. اب مدینہ منورہ کا کہ ذرا اچھا یہ کریں گے، دین کو پھیلیں گے، اور جب بھی جنگا 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 جنگا، خالی جنگ جنگ جنگ. اب کیا ہے، اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں، اب صرف اور صرف کیا ہے، اب دین کا کام. تو اس طرح جو ہے دین کا کام خوب پھیلنے لگا. تو اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں میں سے ایک جنہیں مسلمان ہو کے مدینہ منورہ کا آیا تھے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والے مسلمان ہو کے کیا ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کا آئے تھے. تو فور قریش والے آیا تھے، قریش کے لوگ آتے بولے کہ صلح حدیبیہ میں یہ صلح ہوا ہے کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا تو ہمیں واپس کر دینا. تو نبی پاک علیہ السلام ابو بصیر کو بلا کر بولتے کہ ہمیں وعدہ کیے ہیں، مسلمان کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تم چلے جاؤ. بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت ستا رہے ہیں اور لوگ بہت مار رہے ہیں، کچھ بھی کرو. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے صبر کرو، اللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکال دے گا. صبر کرو، اللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا. تو فوراً ان کو ہینڈ اوور کر کے بھیج دیتے ہیں، ان کو واپس کر دیتے. تو اللہ اکبر، دیکھیں کیسا معاہدے کی عمل آوری ہو رہی ہے، کیسے وعدے کی پکے ہیں. تو اللہ اکبر، آج ہمارے مسلمان جو ہے وعدہ جو ہے کوئی نبھا رہا ہی نہیں آج تک. پیر کے دن کرتا ہوں تو پیر آتی نہیں جاتی نہیں ہو. پیر کے دن دیتا ہوں بھائی تمہارا گھنی کے کام، پیر کے دن دیتا ہوں، وہ پیر جاتی، منگل آتی، چاشم آتا، پھر آتی، پھر پیر آتی. بھائی مسلمان کا یہ چیز نہیں، شیوا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. کس کی؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا قَالَ كَذِبَ، جب بات کرتا ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت دیتے ہیں تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ 100 روپے رکھ لے بھائی، بعد میں آگ لیتے ہوں تو ہو گیا، 100 روپے کہاں گے دے دوں کہ بھاگے یا دوں، کیا 1000 روپے دیے ایسا ہے، کہاں لاکھاں دینے والے کہاں گئے کہ تو 100 روپے دینے آیا بلّہ کا. استغفر اللہ، یہ ہماری باتیں بھائی، یہ کوئی مسلمان کی باتیں نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امانت میں خیانت کرنا، بات کرے تو جھوٹی باتیں بولنا اور وعدہ خلافی کرنا، یہ 3 نشانیاں منافقوں کی نشانیاں ہیں. آج یہ 3 نشانیاں ہمارے کس کے اندر ہے بولو گا؟ ہر ایک کے پاس ہے. چاہے وہ کام کرنے والا ہو، نوکری کرنے والا ہو، چاہے کون بھی ہو، ہر کوئی وعدہ خلاف نہیں. اگر یہ 3 چیزوں سے پاک مسلمان ہمارا ہر کاریگر رہے گا، ہر کام کرنے والا رہے گا، ہر نوکری کرنے والا رہے گا، تو خدا کی قسم ہر کوئی لا کے ہمارے پاس دیں گے کام. بھائی وعدے کا پکا، زبان کا پکا، آج ہمارے پاس ایسا ہے کیا؟ استغفر اللہ. تو محترم حاضرین، تو نبی پاک علیہ السلام ان کو واپس کر دیتے. تو ابو بصیر جو ہے ان کو پکڑ لے کے جاتے انہوں، بیچ راستے میں چھوڑ لے کے چلے جاتے ہیں. جا کے ایک مقام پر ٹھہرتے، اور مکے والے جو بھی مسلمان من کو ان کو ستاتے رہتے، وہ ان کے پاس جا کے ملنا شروع کر دیتے، ان سے جا کے ملنا شروع کر دیتے. تو وہاں پر جو ہے ایک جماعت تیار ہو جاتی، مظلوم مسلمانوں کی جماعت. ان لوگوں کیا کرتے، مکہ والوں جو ہے ان کے جو بھی قافلے آتے ہیں ان کو لوٹنا شروع کرتے، ان کو روکنا شروع کرتے ہی انہوں نے سمجھ جاتی کہ واہ ان لوگوں جو ہے بہت پریشان ہے. تو پھر رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لے لو، ان لوگوں جو ہے ہمارا جینا حرام کرتی ہے. تو محترم حاضرین، تو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ جنگ خندق بھی ہو جاتی، صلح حدیبیہ ہو جاتا، تو جنگ خیبر کا معاملہ آتا. جنگ خیبر کہ حجاز کے پورے یہودی وہاں پر رہتے تھے. خیبر کے مقام پر، خیبر میں ان کے 8 قلعے تھے. کہاں کتنے؟ 8 قلعے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے مدینہ منورہ میں رہتے، تو یہ قبیلے والے جو ہے ایک عرب والے قبیلے سے دوستی کرتے، وہ بہت زیادہ بہادر تھے لوگ. ان میں سے ایک تھوڑے لوگ آ کر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے وہاں کے جو ہے جانور وغیرہ چوری کر کے لے جاتے. ایک مسلمان ان کو آ کر روکتے تو ان کو بھی شہید کر دیتے، تو نبی پاک علیہ السلام معلوم ہوتا کہ یہودیاں جو ہے اس طرح کا کام کرا رہے ہیں، اس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو فوری نبی پاک علیہ السلام جنگ کا حکم دیتے. تو 1600 کتنے 1600 صحابہ کرام جو ہے فوری جنگ کے لیے تیار ہو جاتے. ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا